اس قسط کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ قاضی لسکاری سے پوچھتا ہے کہ تمہارے آخری الفاظ کیا ہیں؟ لسکاری کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، ہیلینا مجھے معاف کر دینا۔ ہیلینا کہتی ہے تم جہنم میں جاؤ۔ پھر قاضی چولپان کے الفاظ پوچھتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ چولپان کہتی ہے میں اپنے پیٹ میں بچے کی طرح معصوم ہوں قاضی صاحب، میں کسی الزام کو قبول نہیں کرتی۔ پھر قاضی اورال سے بھی آخری الفاظ پوچھتا ہے۔ اورال کہتا ہے یہ سچ ہے کہ میں نے ڈاکوؤں کو سونا دے کر قالینیں جلانے کو کہا تھا، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں یہ نہیں جانتا کہ کیوں میرے سپاہی بادوان نے سپاہیوں کے ساتھ مل کے کائی کے سپاہیوں کو شہید کر دیا، میں عطیت دینے کے لیے تیار ہوں، اس کے علاوہ میرا اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ ارطغرل کہتے ہیں میرے سپاہیوں کو شہید کرنے کی عطیت دردناک موت ہے، میں ان شہیدوں کے بدلے سونے کی عطیت قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد قاضی آپس میں مشورہ کرنے لگتے ہیں۔ آپس میں صلاح کرنے کے بعد قاضی کہتا ہے فیصلہ ہو گیا ہے، لسکاریس نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے اور ثبوت بھی مل گئے ہیں، اس لیے لسکاریس کو موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد قاضی ویسولیس سے پوچھتا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ویسولیس کہتا ہے ہمیں آپ کا فیصلہ قبول ہے، لیکن لسکاریس کو ہم اپنی عدالت میں پیش کرنے کے لیے میں اسے اپنے شہنشاہ کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں۔ قاضی کہتا ہے اس کا فیصلہ امیر سعد الدین کریں گے۔ اس کے جواب میں امیر سعد الدین کہتا ہے کہ دونوں ریاستوں کے درمیان تنازعات سے بچنے کے لیے میں یہ قبول کرتا ہوں۔ قاضی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، لسکاریس کو کمانڈر ویسولیس کے حوالے کر دو۔ قاضی کہتا ہے کہ جو ارطغرل نے دعویٰ کیا تھا کہ قاضی سپاہی بادوان کے ساتھ مل کر اس کے سپاہیوں کو شہید کیا تھا، وہ دعویٰ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ اگر ارطغرل صاحب چاہیں تو اورال سے قصاص لے کر اورال کو معاف کر سکتے ہیں۔ ارطغرل کہتے ہیں کہ میں اپنے سپاہیوں کے بدلے قصاص قبول نہیں کرتا۔ قاضی کہتا ہے کہ چولپان خاتون کے گناہ ثابت نہیں ہو سکے، لیکن اورال صاحب کے جرائم ثابت ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ارطغرل کے سپاہیوں کو شہید کیا اور لسکاریس کے ساتھ مل کر گورنر کو قتل کیا تھا، اس لیے ان کو موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ یہ سزا آج ہی اس بازار میں امیر سعد الدین کی نگرانی میں دی جائے گی۔ یہ سن کر سردار جاندار رونے لگتا ہے۔ اورال ارطغرل سے کہتا ہے کہ میں تم سے اس کا انتقام لوں گا، حتیٰ کہ میں مر بھی گیا تو میرا قبیلہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ ارطغرل آگے سے صرف مسکراتے ہیں۔ پھر اورال اپنے بھائی اریال کو کہتا ہے لعنت ہے تمہارے اوپر، یقیناً تم بھی اس کا بدلہ چکاؤ گے۔ اتنے میں سردار جاندار کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اور وہ گر جاتا ہے۔ الیار اس کو اٹھا کے فوراً حکیم ارطغرل کے پاس لے جاتے ہیں۔ اورال بھی بھاگتا ہوا پیچھے آ رہا تھا۔ ترگت و دوان اسے پکڑ لیتے ہیں۔ ارطغرل کہتے ہیں کہ اس کو اندر جانے دو۔
پھر ارال اپنے والد کے پاس اندر چلا جاتا ہے اور زور زور سے چلانے لگتا ہے کہ ارطغرل اس کے ذمہ دار تم ہو۔ حکیم ارطغرل اسے غصے سے کہتے ہیں کہ سردار جاندار سانس نہیں لے پا رہے اور آپ ابھی بھی لڑائی کی کوشش کر رہے ہیں، ترگت ان کو لے جاؤ۔ پھر ترگت ارال کو پکڑ کے پیچھے لے جاتا ہے۔ سردار جاندار کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں ارال، میں ٹھیک ہوں۔ ترگت اور دوان ارال کو پکڑ کر باہر لے آتے ہیں۔ ارال کہتا ہے کہ تم ہر دن پر لعنت بھیجو گے ارطغرل، اگر میں مر بھی گیا تو میرا قبیلہ تم سے بدلہ لے گا۔ ارطغرل اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ اس قیدی کو یہاں سے لے جاؤ اور اسے اپنی بیوی سے آخری ملاقات کرا دو۔ ترگت اور دوان اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں اور اسے ایک کمرے میں چولپان کے ساتھ بند کر دیتے ہیں۔ ارال چولپان کو کہتا ہے تمہیں ہمارے بچے کے لیے جینا ہوگا، تم ہار نہیں مانو گی۔ چولپان کہتی ہے ہمارا بچہ بڑا ہو کر ہمارا انتقام لے گا، میں اس کے خون میں بدلے کی آگ بھر دوں گی۔ دوسری طرف جاندار کہتا ہے اسلحان مجھے ارال کے پاس لے جاؤ۔ حکیم ارطغرل اسے آرام کے لیے کہتے ہیں، لیکن سردار جاندار کہتا ہے میں یہاں اپنے بیٹے کا سر اترتا دیکھنے نہیں آیا تھا، میں اسے مرنے نہیں دے سکتا۔ اسلحان کہتی ہے جب تک ہم انتقام نہ لے رہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں مر سکتا۔ سردار جاندار کھڑا ہو جاتا ہے۔ الیار کہتا ہے بابا میں ہمیشہ آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہا، آپ نے مجھے ہمیشہ انصاف پر قائم رہنے کا درس دیا تھا۔ سردار جاندار کہتا ہے تمہارے حساب پر لعنت ہو الیار، تم اور ارطغرل جلد ہی اپنے انجام کو پہنچ جاؤ، تم دونوں نے میرے معصوم بیٹے کو مجھ سے چھین لیا ہے، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ الیار صاحب رونے لگتے ہیں۔ پھر سردار جاندار کہتا ہے اب سے تم میری اولاد نہیں ہو اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اتنے میں ہیما خاتون اور حلیمہ سلطان وہاں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ سردار جاندار کہتا ہے مجھے آپ کی دعائیں نہیں چاہیے، یہاں آنے کی آپ کی جرات کیسے ہوئی؟ اب سے میرے غصے سے ڈرو، آپ نے جو مجھے تکلیف دی ہے یہ آپ کو بھی ملے گی۔ حلیمہ خاتون کہتی ہے کہ آپ کو اپنے بیٹے کی موت کا اتنا ہی ڈر تھا تو آپ نے اسے پہلے کبھی روکا کیوں نہیں جب یہ سب کچھ وہ کر رہا تھا؟ اب یہاں کھڑے ہو کے آپ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ سردار جاندار کہتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا جو میں نے کہا ہے یہ صرف دھمکیاں نہیں ہے، میں آپ کی نسل ختم کر دوں گا۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ آپ غصے میں جل رہے ہیں، لیکن ہم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ہمارے پاک پیغمبر نے کہا تھا کہ بیٹی فاطمہ بھی کچھ غلط کرے تو اسے بھی سزا ملے گی، وہ قبول کر کے اپنے بیٹے کو الوداع کرے۔ پھر سردار جاندار اسلحان کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے اور ارال کے پاس پہنچتا ہے۔ سردار جاندار اور اسلحان روتے ہوئے آخری ملاقات کرنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف ویسولیوس آہستہ سے امیر سعدالدین کو کہتا ہے ہمارا یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ امیر سعدالدین اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکے۔ سعدالدین کہتا ہے کہ مجھے کیا پتا تھا ارطغرل سلطان کو خط لکھ دے گا اور وہ اپنا قاضی بھیج دیں گے۔ ویسولیوس کہتا ہے تو ایک چرواہا طاقتور وزیر پر بھاری پڑ گیا ہے۔ امیر سعدالدین کہتا ہے یہ تو وقت بتائے گا کہ کون کس پہ بھاری پڑتا ہے۔
इतने में काजी वहां आकर कहता है, अर्तुगरुल साहब उराल को फौरन लेकर आएं, हम इस मसले को जल्द खत्म करना चाहते हैं। फैसला तो मुनासिब था, लेकिन आपको सजा की इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। जानदार अभी अभी होश में आए हैं, उनको कुछ वक्त दे। काजी कहता है, इंसाफ जल्द से जल्द होना चाहिए अमीर हजरत। सुल्तान ने हमें हुक्म दिया था कि अगर जुर्म साबित हो जाए तो जल्द से जल्द सजा मुकम्मल करवा दें। फिर काजी कहता है, अर्तुगरुल साहिब जल्दी करें। अर्तुगरुल गाजी तुर्गत से कहते हैं, कैदी को लेकर बाहर आओ। ये सुनकर तुर्गत वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सरदार जानदार उराल से कहता है, तुम परेशान मत होना, जब तक हम अर्तुगरुल की नस्ल मिटा नहीं देते तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। जब तक मेरी सांसें हैं मैं उसकी नस्ल को ख़त्म करता रहूँगा, इसका तुम यकीन रखो। दार रोता हुआ उससे गले मिलता है और राल कहता है कि मुझे अपनी दुआएं दें बाबा। इतने में कहता है, वक्त आ गया है, कैदी हमारे साथ जाएगा। फिर तुर्गत उसके हाथ बांध कर फिर सरदार जानदार रोने लगता है। तुर्गत उराल को पकड़कर बाहर निकल जाता है। रास्ते में अलियार उसे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उराल कहता है, तुमने और अर्तुगरुल ने मिलकर मुझे अपने अपने फायदे के लिए फंसाया है, लेकिन मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा इंतकाम लेगा। अलियार साहब कहते हैं कि भाई, मैं आपको आखिरी दफा अलविदा कहना चाहता था, लेकिन आप अभी भी खून और लड़ाई की बातें कर रहे हैं और आपके बेटे को मैं आपके जैसा नहीं बनने दूंगा। और राल जोर जोर से चीख कर कहने लगता है, अलियार को मेरे बेटे से दूर रखना, मैं इसको इसकी इजाजत नहीं देता। इसको पकड़कर बाजार की तरफ ले जाता है। बाहर अर्तुगरुल उसका इंतजार कर रहे थे। हेलेना वसूलस और बाकी सब लोग भी खड़े देख रहे थे। तुर्गत और अब्दुर्रहमान और राल को पकड़कर बाहर ले आते हैं। और राल को जब बाहर पहुंचा दिया जाता है तो काजी कहते हैं कि इसका सर अर्तुगरुल साहिब उतारेंगे। फिर काजी उराल से पूछता है कि आपके कोई आखिरी अल्फाज हैं? तो उराल कहता है, जी हाँ काजी हजरत, सब जान ले कि मैं बेगुनाह हूँ। और अर्तुगरुल, तुम ये जान लो, जब मेरे खून का कतरा जमीन पर गिरेगा और वहाँ खुश्क होगा तो उसके साथ तुम्हारी नस्ल भी खुश्क हो जाएगी। यकीनन तुम्हें इन झूठों का बदला चुकाना पड़ेगा। फिर काजी अर्तुगरुल को इशारा करता है कि और तुर्गत उसका सर नीचे करने लगता है। उराल अपना सर लकड़ी के तख्ते पर रख देता है और अर्तुगरुल गाजी फिर अपनी तलवार निकाल लेते हैं। यह कहकर वो खड़ा हो जाता है और बाहर की तरफ चल पड़ता है। लेकिन उसी वक्त सरदार जानदार आकर कहते हैं, रुक जाओ। सरदार जानदार लगातार कहने लगता है, रुक जाओ, मैं अपने बेटे को मरने नहीं दूंगा, मैं अपने बेटे को मरने नहीं दूंगा, तो तुम मेरे बेटे को कत्ल करोगे। ये कहकर वो अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है, अपनी तलवार गिरा दो। ये देखकर अर्तुगरुल के सारे सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। फिर सरदार जानदार कहता है, अगर मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचा तो तुम्हें, गाजी को और सुल्तान को भी इस हिसाब चुकाना पड़ेगा। और मुझे रियासत के साथ गद्दारी पर मजबूर मत करो और मेरे बेटे को जाने दो, वरना मैं इन जमीनों को खून से नहला दूंगा। अमीर सादतीन भी ये सब कुछ देख रहा था। वसूलियस अमीर सादतीन को आहिस्ता से कहता है, क्या तुम इन चरवाहों के साथ मिलकर इस जमीन पर अमन कायम करोगे? ये सुनकर अमीर सादतीन गुस्से में आ जाता है और फौरन अपने सिपाहियों को आवाज देता है और सरदार जानदार को कहता है, बहुत हो गया जानदार साहब। अमीर सादतीन के सिपाही सरदार जानदार के सामने खड़े हो जाते हैं और अमीर सादतीन कहता है, सरदार जानदार बहुत हो गया, और यहाँ पर इसका इख्तिताम हो जाता है।